السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج 9 نومبر 2021 کا دن ہے اور یہ دن وہ دن ہے کہ جب حکیم الامت، شاعر مشرق، عظیم فلسفی، مصور پاکستان اور ایک عظیم سیاستدان، قانون دان اور امت کا نباز یعنی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 9 نومبر 1877، 9 نومبر 1877۔ تو یہ آپ کا یوم ولادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ عظیم کام لیا کہ آپ نے مملکت خداداد جمہوریہ پاکستان کا خواب دیکھا، اور نہ صرف یہ کہ خواب دیکھا بلکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو منتخب فرمایا اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اور اپنے کلام سے خوابیدہ امت کو بیدار کیا، اور اثر نو امت مسلمہ میں اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونک دی اپنی شاعری کے ذریعے۔ تو ناظرین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر اس کے بعد مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور تشریف لے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کے امتحانات نمایاں نمبروں کے ساتھ پاس کیے، لیکن مزید تعلیم کی تشنگی اور جستجو نے آپ کو مزید علوم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک دیار غیر کے لیے رخت سفر باندھنے پر مجبور کیا، اور آپ جرمنی تشریف لے گئے، بلکہ پہلے برطانیہ تشریف لے گئے، انگلستان۔ وہاں سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی، بیرسٹر بنے، اور پھر وہاں سے آپ جرمنی تشریف لے گئے اور جرمنی کی یونیورسٹی سے، میونخ یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر اس کے بعد آپ وطن تشریف لے آئے اور بحیثیت ایک قانون دان کے آپ نے لاہور میں اپنی پریکٹس شروع کی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خداداد صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، لہٰذا ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے اپنے شاعرانہ کلام سے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انگریز حکومت سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ دیا اور ایک خواب دیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ آپ نے اپنی قوم کو آزادی کے لیے اور حریت کے لیے اور ایک آزاد اور خود مختار وطن حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے زندہ کیا، دوبارہ سے ان کو جگایا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خواب، جسے کسی زمانے میں لوگ یعنی آپ کی حیات میں ہی لوگ دیوانے کا خواب کہتے تھے، وہ دیوانے کا خواب نہ صرف یہ
کہ شرمندہ تعبیر ہوا، بلکہ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو کر انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت میں شاد اور آباد رہے گا۔ تو آج ہم اگر ایک آزاد وطن پاکستان کے باسی ہیں، باشندے ہیں، تو یہ ہم پر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس وطن کو حاصل کرنے کا خواب اور جذبہ دیا۔ تو ناظرین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ ایک عظیم شاعر تھے، بلکہ آپ ایک عظیم فلسفی، ماہر تعلیم اور مفکر، قانون دان، سیاست دان اور بلکہ ایک ماہر معیشت دان بھی تھے۔ آپ نے معیشت کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں۔ تو ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک چیدہ واقعات پیش کریں گے۔ ان میں سے 2 واقعات تو کچھ اس طرح سے ہیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم افغانستان کے شہر کابل سے واپس آ رہے تھے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں، یعنی آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور قندھار کا ریگستانی علاقہ گزرنے کے بعد ہم بلوچستان کے پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہماری موٹریں سڑک پر رواں دواں تھیں، شام کا وقت تھا، اور میں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ روحانیت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اہل دل کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، ارباب دل کا تذکرہ تھا کہ موصوف یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑے ہی اپنی زندگی کے کچھ تاثرات بیان کیے۔ ان میں سے 2 واقعات وہ بیان کرتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ان سے بیان کیا، علامہ ندوی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 واقعات علامہ اقبال نے مجھ سے بیان کیے، یہ 2 واقعات ہی اصل میں ان کی ساری شاعری اور ان کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں جب طالب علم تھا، لاہور کالج میں پڑھا کرتا تھا، تو میں گھر پہ آیا اور کچھ دن گھر پہ رہنے کو ملے، تو میرا معمول تھا کہ میں روزانہ تلاوت قرآن حکیم کیا کرتا تھا۔ تو صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آپ کے والد محترم شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو دیکھتے تو آپ سے کہتے کہ بیٹا آپ سے ایک بات بیان کروں گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ کسی دن بتاؤں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے 2-4 دفعہ والد محترم سے تقاضا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب تم امتحان سے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ پھر میں لاہور چلا گیا اور میں نے اپنا امتحان دیا، اور امتحان سے فارغ ہونے کے بعد جب میں دوبارہ گھر لوٹا تو پھر میں نے ایک دن والد محترم سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تو وہ ایسی کیا بات تھی؟ تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہو تو
یوں سمجھ کر تلاوت قرآن حکیم کیا کرو گویا قرآن پاک تم پر نازل ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ والد محترم کی یہ بات میرے دل میں کچھ اس طرح سے اتر گئی کہ اس کی لذت میں آج تک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اور یہی وہ یعنی سمجھ لیں کہ یہی وہ تخم تھا جو اقبال کے دل میں آپ کے والد محترم شیخ نور محمد نے بویا، اور جس کی تناور شاخیں پہنائے عالم میں ان کے موزوں نالوں کی شکل میں پھیلی ہیں۔ اللہ کرے کہ علامہ کا پیغام جو ہے وہ آج کے مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں اتر جائے اور وہ دوبارہ سے اپنے اسلاف کی تاریخ کو زندہ کریں۔ اور دوسرا واقعہ اس طرح سے ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے پڑھانے میں جو محنت کی ہے اور جو مشقت میں نے اٹھائی ہے تم سے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ تو لائق اور ہونہار بیٹے یعنی علامہ اقبال نے عرض کیا کہ والد محترم فرمائیے وہ معاوضہ کیا ہو سکتا ہے، وہ صلہ اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے جو میں آپ کو پیش کروں، جو آپ نے میری اتنی اس انداز میں اتنی محنت سے میری پرورش کی اور مجھے تعلیم دلائی، تو اس کا کیا صلہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو آپ کے والد محترم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ بیٹا میں آپ کو کسی موقع پر اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میری محنت کا صلہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرنا، تم دین اسلام دین متین کی خدمت کرنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بات آئی گئی ہوگی، قصہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے لاہور میں کام شروع کیا، ساتھ ہی میری شاعری کا چرچا پھیلا اور نوجوانوں نے اس کو اسلام کا ترانہ بنایا۔ لوگوں نے نظموں کو ذوق و شوق سے پڑھا اور سنا، اور میری نظموں نے سامعین میں وہ ولولہ پیدا کیا کہ آسمان کی فلک کی نگاہ نے یعنی چشم فلک نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انہی دنوں میں میرے والد محترم مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے لاہور سے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ والد بزرگوار، آپ سے جو میں نے اسلام کی خدمت کا عہد کیا تھا یعنی وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ تو آپ نے بستر مرگ پر شہادت دی کہ اے جان من، تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ اقبال نے ساری عمر جو پیام ہم کو سنایا وہ انہی دونوں واقعات کی شرح تھی۔ ناظرین، یہ تو تھے وہ دو واقعات جن کا تعلق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار سے تھا۔ اب ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں علامہ محمد اقبال کی حیات پاک سے، جو انہوں نے جس کا تعلق ان کے استاد محترم مولوی میر حسن صاحب سے ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ انگریزی حکومت نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نام تجویز کرنے کے لیے کہا جنہیں وہ شمس العلماء کا خطاب دینا چاہتے تھے۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے انگریز حاکم سے کہا کہ میں ایک شرط پر نام تجویز کروں گا، اور وہ یہ
کہ اس کے بعد آپ کسی دوسرے نام پر غور نہیں کریں گے۔ تو انگریز حاکم نے وعدہ کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نام ہے مولوی میر حسن، یعنی آپ کے استاد محترم، وہ استاد محترم جنہوں نے آپ کو سیالکوٹ کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ عربی اور فارسی کے استاد تھے وہ آپ کے۔ تو اس پر انگریز حاکم نے سوال کیا کہ کیا آپ ان کی کوئی کتاب یا کوئی تصنیف بتا سکتے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی تصنیف مجھ سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتی ہے، میں ان کی زندہ جاوید تصنیف ہوں۔ تو یہ سن کر انگریز حاکم خاموش ہو گیا، اور پھر انہوں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے استاد محترم مولوی میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب سے نوازا۔ نہ صرف یہ کہ اس خطاب سے نوازا، بلکہ علامہ اقبال نے ان سے یہ کہا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مولوی میر حسن صاحب کو یہ خطاب دینے کی تقریب کا انعقاد لاہور میں نہ کیا جائے، کیونکہ میرے استاد محترم سیالکوٹ سے لاہور تک کا سفر کرنے میں ان کو ہو سکتا ہے دقت پیش آئے، لہذا یہ تقریب سیالکوٹ میں منعقد کی جائے۔ لہذا گورنمنٹ انگریزی حکومت نے علامہ اقبال کی اس خواہش کا بھی احترام کیا، اور مولوی میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دینے کی تقریب کا انعقاد سیالکوٹ میں ہی کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے عظیم مفکر، مصور پاکستان، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات۔ اب میں علامہ اقبال کے ایک عظیم شعر کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ حیات و صحت رہی تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔